السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو لرننگ قرآن. لرننگ قرآن میں خوش آمدید. اور قرآن پاک کی ٹرانسلیشن سورۃ یاسین ہم 26 آیات کو مکمل کر چکے ہیں. 27 آیت سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے. چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. بما اس بات کو غفر علی اس نے بخش دیا مجھے ربی میرا رب وجعلنی اور اس نے مجھے کیا من المکرمین نوازے ہوئے لوگوں میں سے کہ میرے پروردگار نے مجھے بخش دیا اور مجھے معززین میں شامل کر دیا. قوم اس کی اس قدر دشمن بن گئی تھی کہ اسے جان سے ہی مار ڈالا، مگر اس کا اخلاق اس قدر بلند تھا کہ اپنے جانی دشمنوں کے لیے بد دعا کی بجائے ان کے حق میں خیر خواہی کی بات اس کے ذہن میں آئی کہ اگر اسے کچھ تمنا تھی تو صرف یہ کہ کاش میری قوم کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ نے مجھ پر کس قدر انعام و کرام سے نوازا ہے، تو شاید وہ بھی ایمان لیں. اس قصے کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے دراصل کفار مکہ کو اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ جس طرح وہ مرد صالح اپنے قوم کا سچا ہمدرد اور خیر خواہ تھا، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمہارے سچے خیر خواہ ہیں. وما انزلنا اور ہم نے نہیں اتارا علی قومہ اس کی قوم پہ من بعد اس کے بعد من جند کوئی لشکر من السماء آسمان سے، وما کنا اور نہ تھے ہم منزلین اتارنے والے. اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، نہ ہی ہمیں لشکر اتارنے کی حاجت تھی. ان کانت نہ تھی اللہ مگر سیحاتن چنگاڑ واحداتن ایک فاذا پس اچانک ہم وہ خامدون بجھ کے رہ گئے. تو بس ایک دھماکہ ہوا جس سے وہ سب بجھ کے رہ گئے. اصحاب قریہ پر چیخ کا عذاب. یہ مرد صالح تو شہید ہو گیا، رہے پیغمبر تو ان کے متعلق کوئی صراحت نہیں کہ ان کا کیا انجام ہوا. تاہم قرآن کی صراحت سے ایک ضابطہ الہی معلوم ہوتا ہے کہ جس بستی پر اللہ اپنا عذاب نازل کرتا ہے تو اپنے رسولوں اور ایمانداروں کو اس عذاب سے بچانے کا پہلے انتظام کر دیتا ہے. تو اس آیت سے یہ واضح ہے کہ اس رسولوں کی تکذیب اور اس مرد مومن کی شہادت کے بعد اس قوم پر عذاب آیا تھا، اور یہ عذاب کچھ ایسا نہ تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی فوجیں نازل کی ہوں، نہ ہی اتنے معمولی سے کام کے لیے اللہ تعالیٰ کو فوجیں بھیجنے کی ضرورت تھی. اس قوم سے بس اتنا ہی معاملہ ہوا کہ زور کا ایک دھماکہ ہوا جس کی پہلی ضرب بھی وہ سہ نہ سکے، اور جہاں جہاں تھے اسی مقام پر ہی ڈھیر ہو کر رہ گئے. یا حسرتن علی العباد، حسرت ہے، ہائے حسرت علی العباد بندوں پر. ما یاتہم نہیں آیا ان کے پاس من رسول ان کوئی رسول الا مگر کانوا وہ تھے اس سے یستہزئون ہنسی اڑاتے. افسوس ہے کہ بندے پر ان کے پاس جو بھی رسول آیا اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے. الم یرو کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کم اہلکنا کہ ہلاک کی ہم نے قبلہم ان سے قبل من القرون بستیاں انہم کہ وہ الیہم ان کی طرف لرجعون لوٹ کر نہیں آئیں گے. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ کتنی ہی قومیں ہم ان سے پہلے ہلاک کر چکے ہیں جو ان کے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گی. یعنی سابقہ قوم کے انجام کی طرف نہ دیکھتے ہیں، نہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں. وہ قومیں بھی اپنے رسول کا مذاق اڑاتی رہیں، اس کی پاداش میں انہیں ہلاک کر دیا جاتا ہے، اور ان کا ایسا نام و نشان تک مٹ گیا کہ ان میں کوئی بھی بچ کر ان کے پاس واپس نہیں لوٹا. پھر بھی ان کافروں کا یہی دستور رہا ہے کہ جب کوئی نیا رسول آتا تو اسے اسی طرح تمسخر اور استہزاء شروع کر دیتے جو پہلے کفار کی عادت تھی، اور کچھ سبق حاصل نہیں کرتے تھے. اور آج کفار مکہ کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی معاملہ ہے. آیت نمبر 32. وَإِنَّ نہیں کل سب لما مگر جمیع ان سب کے لیے سب کے سب لدینا ہمارے روبرو محضرون حاضر کیے جائیں گے، اور یہ سب لوگ ایک دن ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے. وآیات ایک نشانی لہم ان کے لیے الارض زمین المیتۃ مردہ احییناها ہم نے زندہ کیا اسے، واخرجنا اور نکالا ہم نے منہا اس سے حبا انات فمنہ پس اس سے یاکلون وہ کھاتے ہیں. ان لوگوں کے لیے مردہ زمین بھی ایک نشانی ہے، ہم نے اسے زندہ کیا، اسے اناج نکالا جس کا کچھ حصہ وہ کھاتے ہیں. دلائل توحید. ہر قسم کے نباتات کا بہترین حصہ انسان کے لیے ہوتا ہے. زمین سے جو بھی اناج پیدا ہوتا ہے اس کا بہتر حصہ تو انسان کی خوراک بنتا ہے، اور ناقص حصہ مویشی اور دوسرے جانوروں کی. مثلا گندم کے اناج میں سے گندم کے دانے بہتر حصہ ہے اور یہ انسانوں کی خوراک ہے. باقی کا حصہ جسے بھوسا یا توڑی کہتے ہیں مویشیوں کی خوراک بنتا ہے. یہی حال سب غلوں کا ہے. پھلدار درختوں میں سے پھل انسان کی خوراک بنتے ہیں، پتے وغیرہ بھیڑ بکری اور اونٹوں کی خوراک بنتی ہیں. پھر کچھ چیزیں انسانوں کے لباس کے کام آتی ہیں، کچھ دواؤں کے، اور کچھ جاڑ جھنگار ایندھن کے کام آتی ہیں. کچھ سے انسان کئی قسم کی قیمتی مصنوعات تیار کرتا ہے. غرض یہ کہ زمین کے نباتات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو بلا واسطہ یا بالواسطہ آخر انسان ہی کے کام نہ آتی ہو. اصل میں اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو انسان کی خدمت کے لیے اللہ نے مقرر فرما دیا ہوا ہے. وجعلنا
اور بنائے ہم نے فیہا اس میں جنت باغات من سے نخیل کھجور و عناب اور انگور و فجرنا اور جاری کیے ہم نے فیہا اس میں من العیون چشموں سے، نیز ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کر دیے اور ان کے اندر سے چشمے بہا دیے، لیاکلوا تاکہ وہ کھائیں من ثمرہ اس کے پھلوں سے، وما اور نہیں عملتہ بنایا اسے ایدیہم ان کے ہاتھوں افلا یشکرون تو کہ وہ شکر نہ کریں گے، تاکہ وہ اس کے پھل کھائیں، حالانکہ یہ سب کچھ ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، پھر کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ وما عملتہ ایدیہم کے مختلف مفہوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی زیادہ چیزیں بخشی ہیں، تو کیا ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا شکر تو واجب ہوتا ہے انسان کے اوپر۔ سبحان الذی پاک ہے وہ ذات جس نے خلق پیدا کیا الازواج جوڑے، کلھا ہر چیز مما اس سے جو تم بھی تو اگاتی ہے الارض زمین ومن انفسہم اور ان کی جانوں سے ومما اور اس سے جو لا یعلمون وہ نہیں جانتے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے زمین کی نباتات سے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے اور خود ان کی اپنی جنس کے بھی اور ان چیزوں کے بھی جنہیں یہ جانتے تک نہیں۔ زوج کے متعلق معنی اور اس کی وسعت۔ ازواج کے کئی معنی ہیں، مثلا اس کا اطلاق نر و مادہ پر بھی ہوتا ہے، مرد عورت کے لیے زوج ہے اور عورت مرد کے لیے۔ ان دونوں میں اللہ تعالیٰ نے فطری طور پہ ایک دوسرے کے لیے کشش رکھی ہے، پھر زوج کے ایک دوسرے سے ملنے سے آگے مزید تخلیق کا سلسلہ چلتا ہے، اور یہ سلسلہ صرف حیوانات میں نہیں نباتات میں بھی پایا جاتا ہے۔ کچھ درخت تو ایسے ہیں جن کا عام انسانوں کو بھی علم ہوتا ہے، مثلا کھجور انار کے درخت نر بھی ہوتے ہیں مادہ بھی۔ جب پھل لگنے کا موسم ہوتا ہے تو ہوائیں نر درختوں کا بیج اٹھا کر مادہ درختوں پر پھینک دیتی ہیں تو مزید پیدائش عمل میں آتی ہے، اور نباتات کی ہر قسم میں یہ نر و مادہ کا سلسلہ موجود ہے، خواہ اس کا ابھی تک انسان کو علم ہو یا نہ ہو۔ پھر یہ سلسلہ جماعتات یعنی حتیٰ کہ مادہ کے ایک ذرے کے اندر بھی پایا جاتا ہے، اس میں بھی مثبت اور منفی قوتیں موجود ہوتی ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے کشش رکھتی ہیں۔ دوسرے زوج کے لفظ آپس میں مماثلت رکھنے والی چیزوں کے لیے بھی آتا ہے، مثلا ایک جوتا دوسرے جوتے کا زوج ہوتا ہے، اس معنی میں بھی ایک لفظ قرآن پاک میں موجود ہے، یعنی اس سے ملتی جلتی دوسری چیزیں۔ اور ازواج کا تیسرا معنی ایک دوسرے کے مخالف اشیاء جیسے دن رات کا زوج ہے، رات دن کا، سایہ دھوپ سائے کا، روشنی تاریکی کی، زوج اور تاریکی روشنی کی۔ گویا یہ زوج کا سلسلہ اتنا وسیع ہے جو نباتات حیوانات کے علاوہ بھی تمام اشیاء میں پایا جاتا ہے، خواہ تمہیں اس کا علم ہو یا نہ ہو۔ اس آیت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے جو ہر قسم کے زوج سے پاک ہے، نہ اس کا کوئی مقابل ہے نہ مماثل، کیونکہ مقابلہ یا مماثل ان چیزوں سے ہوتے ہیں جو کسی درجے میں فی الجملہ اشتراک رکھتی ہیں، مگر خالق و مخلوق کا کسی حقیقت میں اشتراک نہیں ہوتا۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ دنیا میں شرک کی جتنی اقسام پائی جاتی ہیں، ان میں سے ہر قسم میں اللہ تعالیٰ اس کی ذات میں کسی نہ کسی کمی کمزوری یا بھی نقص کا الزام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سبحان کا لفظ کہہ کے مشرکوں کے ہر قسم کے شرک عقیدہ کی تردید فرمائی ہے۔ آیت نمبر 37، وہ آیات اور نشانیاں لہم ان کے لیے لیل رات نسلخ ہم کھینچتے ہیں من اس سے نہار دن فیضا تو اچانک ہم وہ مظلمون اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور ان کے لیے ایک نشانی رات بھی ہے جس کے اوپر سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اس پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ رات کا ذکر دن سے پہلے اور فطری تقویم آیا ہے۔ قرآن کریم نے جب دن اور رات کا ذکر فرمایا تو پہلے رات کا ذکر فرمایا سے دو باتوں کا پتہ چلتا ہے، ایک یہ کہ فطری تقویم یہ ہے کہ دن رات کی یعنی ایک دن 24 گھنٹے کی مدت کا شمار ہوتا ہے، اور ایک دن سورج غروب ہونے سے لے کے دوسرے دن کے سورج غروب ہونے تک ہے، اور یہ مدت ہمیشہ 24 گھنٹے ہی رہتی ہے، خواہ گرمیوں کا موسم ہو سردیوں کا، اس میں ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں پڑتا۔ دوسرے ایک یہ کہ اصل چیز رات اور تاریکی ہی تھی۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے سورج پیدا فرما کر روشنی کا انتظام فرما دیا، اور اس میں تمہارے لیے اور بھی بے شمار فائدے رکھ دیے ہیں، حتیٰ کہ اگر اللہ تعالیٰ رات اور دن کا یہ انتظام نہ فرماتے تو اس زمین پر نہ کوئی نباتات اگ سکتی تھی، نہ کوئی جاندار زندہ رہ سکتا تھا۔ والشمس اور سورج تجری چلتا ہے لمستقرین ٹھکانے لہا اپنے، ذالک یہ تقدیر النظام العزیز الغالب العظیم ہے جاننے والا، اور سورج اپنی مقررہ گزرگاہ پر چل رہا ہے، یہی زبردست علیم ہستی کا مقرر کردہ انداز ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جس طرح فضا میں دوسرے تمام سیارے اپنے اپنے مدار پر گردش کر رہے ہیں، اسی طرح سورج بھی اپنے مدار یا اپنی مقررہ گزرگاہ میں چل رہا ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ جو ہر چیز پر غالب اور اپنی مخلوق کے تمام تر حالات سے واقف ہے چاہے گا، یہ سورج اسی طرح اپنی مقررہ گزرگاہ پر چلتا رہے گا، جیسا کہ زیر حدیث سے واضح ہے۔ سورج کا عرش الہی کے نیچے سجدہ ریز ہونا۔ ایک دفعہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزرگ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، جانتے ہیں کہ سورج غروب ہونے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ سورج کے عرش الہی کے نیچے سجدہ ریز ہونا۔
اتفاق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا جانتے ہو کہ سورج غروب ہونے کے بعد کہاں چلا جاتا ہے؟ سیدنا ابو ذر کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سورج غروب ہونے پر اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے اور اسے دن طلوع ہونے کا اذن مانگتا ہے تو اسے اذن دے دیا جاتا ہے، اور پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ اسے کہا جائے گا جدھر سے آیا ادھر ہی لوٹ جا، پھر وہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی۔ اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہیں، ایک یہ کہ سورج اس طرح اپنے دوسرے سیاروں کے گرد محض کشش ثقل اور مرکز گریز قوت کا نتیجہ نہیں بلکہ اجرام فلکی اور اس کے نظام پر اللہ کی خبیر کا زبردست کنٹرول ہے کہ اس میں نہ تو تصادم اور تزاحم ہوتا ہے، نہ اس کی مقررہ گردش میں کمی بیشی ہوتی ہے، اور یہ سب اجرام اللہ کے حکم کے تحت گردش کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اس کے بعد نظام کائنات بگڑ جائے گا۔ آج کا مغرب زدہ طالب علم سورج کے طلوع غروب ہونے اور عرش کے نیچے جا کر اور دوبارہ طلوع ہونے کی اجازت مانگنے کا مذاق اڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ سورج تو اپنی جگہ قائم ہے، اور جو ہمیں جو طلوع غروب نظر آتا ہے وہ تو محض زمین کی محوری گردش کی وجہ سے ہے، حالانکہ اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ ایک سورج کی کیا بات ہے، کائنات کی ایک ایک چیز اس عرش کے تلے ہے، اور جن و انس کے سوا ہر چیز اس کے ہاتھ سجدہ ریز ہے اور اللہ کی طرف سے ثبوت کردہ خدمت سر انجام دینے پر لگی ہوئی ہے۔ آیت نمبر 39 والقمر اور چاند کا دنا ہم نے مقرر کیا اس کو منازل منزلیں حتیٰ کہ یہاں تک کہ آدھا ہو جاتا ہے کل ارجونی کھجور کی شاخ کی طرح قدیم پرانی، اور چاند کی ہم نے منزلیں طے کر رکھی ہیں تاکہ وہ کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح رہ جاتا ہے۔ اشکال قمر و منازل، سورج ہمیشہ مشرق سے طلوع ہو کر شام کو مغرب میں غروب ہو جاتا ہے۔ سورج ہمیشہ مشرق سے طلوع ہو کر شام کو مغرب میں غروب ہو جاتا ہے اور اس کی شکل بھی ایک ہی جیسی رہتی ہے، لہٰذا اس کی معمول میں کبھی فرق نہیں آتا، جبکہ چاند کا مسئلہ سے یکساں مختلف ہے۔ وہ کسی بھی قمری مہینے کی ابتدا میں مغرب کی سمت نمودار ہوتا ہے، بالکل ایک پھانک سی نظر آتا ہے جسے قرآن نے کھجور کی پرانی اور خشک ٹہنی سے تشبیہ دی ہے اور اسے ہلال کہتے ہیں۔ دوسرے دن یہ ذرا موٹا بھی ہو جاتا ہے، مشرق کی طرف سے ہٹ کر نمودار ہوتا ہے، اس طرح یہ روز موٹا ہوتا جاتا ہے اور شکل بدلتا رہتا ہے اور چاند بنتا جاتا ہے، حتیٰ کہ 7 دن بعد عین سر پر طلوع ہوتا ہے اور نصف دائرے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر 14ویں دن مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور پورا گول ہو جاتا ہے۔ گویا ہر روز وہ نئی شکل بدلتا ہے، ہر روز اس کی منزل جداگانہ ہوتی ہے، پھر یہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، پھر پہلے کی طرح پھانک کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے چاند کے لیے مقرر کردہ منزلیں ہیں۔ للشمس نہ سورج، نہ سورج ينبغي لائق لہا ان کے لیے، اس کے لیے ان کے تدری کا جا پکڑے والقمر چاند والا، اور نہ اللیل رات سابق کو پہلے آ سکے، النہار دن، وکل اور وہ سب فی فلک ان دائرے میں یسبحون تیرے گردش کرتے ہیں۔ نہ تو سورج سے یہ ہو سکتا ہے وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ ہی رات دن پر سب کر لے جا سکتی ہے، سب اپنے اپنے میدان میں تیزی سے رواں دواں ہیں۔ اس جملے کے دو مطلب ہے، یہ کہ سورج چاند کی نسبت بڑا سیارہ ہے، اس کی کشش ثقل بھی چاند کی نسبت بہت زیادہ ہے، تاہم یہ ممکن نہیں کہ سورج چاند کو اپنی طرف کھینچ لے، نہ ہی یہ ممکن ہے کہ اس کے میدان میں جا داخل ہو، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ممکن نہیں کہ رات کو چاند چمک رہا ہو اسی وقت سورج طلوع ہو جائے، اس طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ دن کی مقررہ مدت ختم ہونے سے پہلے ہی رات آ جائے، اور جتنا وقت دن کی روشنی کے لیے مقرر ہے اس میں رات ایک رات اپنی تاریکیوں سمیت موجود ہو۔ سورج اور چاند کی گردش اور فلک کا مفہوم، صبح کے معنی پانی یا ہوا میں تیز رفتاری سے گزر جانا ہے یا تیرنا ہے، اور فلک کے معنی سیاروں کے مدارات اور ان کی گزرگاہیں یعنی آربٹس ہیں۔ اس آیت میں پہلے صرف سورج اور چاند کا ذکر فرمایا، پھر کل کا لفظ استعمال فرمایا، جو کل کا لفظ استعمال فرمایا جو جمع کے لیے آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورج اور چاند کے علاوہ باقی تمام سیارے بھی فضا میں تیزی سے گردش کر رہے ہیں، اور چونکہ ہماری زمین بھی ایک سیارہ ہے لہذا یہ بھی محو گردش ہے۔ البتہ زمین کی گردش کے متعلق چند مخصوص وجوہ کی بنا پر استثناء ممکن ہے، اور زمین کی گردش کے متعلق آج تک 4 نظریے بدل چکے ہیں۔ وآیاتن اور ایک نشانی ہے، لہم ان کے لیے، انا کہ ہم نے سوار کیا ذریاتہم ان کی اولاد فی الفلک کی کشتی میں المشحون بھری ہوئی، اور ایک نشانی ان کے لیے ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ بھری ہوئی کشتی سے مراد وہ کشتی ہے جو سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق طوفان سے پہلے بنائی تھی، جس میں سیدنا نوح نے تمام ایماندار اور ان کا سامان خود نوش اور ہر قسم کے جاندار کا ایک ایک جوڑا لدا ہوا تھا، جس سے یہ کشتی بھر گئی تھی، اور اس میں گویا پوری بنی نوح انسان لدی ہوئی تھی، اور یوں کہ جتنے بھی انسان موجود ہوں سب کے سب ان کشتی پر سوار ہوں، سوار لوگوں کی اولاد ہیں۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور پھر ان کے لیے ایسے ہی اور چیزیں پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے تھے۔ من ویسے سے یہ بھی لے سکتا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی جیسی کشتی بنانا انسان نے سیکھ لیا، جس کی تعلیم اللہ نے دی تھی، اس لحاظ سے سیدنا نوح ہی کشتی یا جہاز کی موجد ہے، اور یہ مراد بھی لی جا سکتی ہے کہ کشتی سے مراد کوئی اور چیز یا چیزیں بھی پیدا کی، اس سے مراد وہ تمام سواریاں لی جا سکتی ہیں جو سمندر یا خشک فضا میں چلتی ہیں اور انسان ان پر سوار ہوتا ہے۔
آیت نمبر 42 ہم نے مکمل کر لیا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں. ٹل دن ٹیک کیئر. اللہ حافظ.